بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کا باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق نمبر 1 معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم میں دیکھیں، اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسراء اور معراج کے معنی و مفہوم سمجھ سکیں، سفر معراج کے واقعے سے آگاہ ہو سکیں، مسجد اقصیٰ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جان سکیں، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ کا مطلب سمجھ سکیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج اور اس کے اثرات سے آگاہ ہو سکیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ معراج سے کیا مراد ہے۔ قرآن مجید اور روایات کے مطابق معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے جسے اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر ہے جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی بلندی اور اسراء کے معنی چلنا یا سیر کرنا۔ ارشاد ربانی ہے، اس سفر سے متعلق قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر آیا ہے۔ ترجمہ: پاک ہے وہ جو ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے خاص بندہ کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب اور زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بہت افسردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم سفر معراج کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ جی پیارے بچوں، تو ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر جنت سے لائی گئی ایک سواری براق پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پر موجود تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ پیارے بچوں، آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات درج ذیل انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المعمور ظاہر کیا گیا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جانب سفر شروع کیا۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ اس مقام سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش معلیٰ تک کا سفر اکیلے طے کیا۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ ادھر سائڈ باکس میں دیکھیں، عرش کا مطلب ہے تخت۔ عرش معلیٰ سے مراد عرش الہی ہے جو آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش معلیٰ تک کا سفر اکیلے طے کیا۔ عرش معلیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی کے راستے میں جنت اور جہنم دکھائی گئیں۔ پیارے بچوں، اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کا ذکر کفار مکہ سے کیا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس واقعے کی تصدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جس وجہ سے انہیں صدیق کا لقب دیا گیا۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔
اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقت کا چلنا اور فاصلوں کا سمٹنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کی رفتار کو روک لے اور زمین و آسمان کے فاصلوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ دے۔ ہمیں نمازوں کے تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اچھے سے اس سبق کی مکمل کتاب پڑھائی کرنی ہے۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ کہاں امامت فرمائی؟ بیت المقدس میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس مقام سے آگے نہ جا سکے وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، آپ نے باقی کی اسٹیٹمنٹس کو پڑھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو سوال نمبر 2 ہے، کالم ملائیں۔ آپ نے پیچھے کتاب پڑھائی میں اچھے سے جانا تھا اور پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی۔ تو آپ نے ان کالمز کو اچھے سے میچ کرنا ہے۔ اب ہم سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے اپنی کاپی ریڈی کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو اسی طرح آپ نے عنوان لکھنا ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر جواب لکھیں۔ سفر معراج سے کیا مراد ہے؟ سفر معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے باقی کے مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اور تفصیلی سوالات کے جوابات بھی اپنی کاپی پر اچھے سے لکھ کے ان کو یاد کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، اب سوالات کے جوابات لکھنے کے بعد دیکھیں سرگرمی برائے طلبہ۔ اس میں دیکھیں آپ نے اس ایکٹیویٹی کو اچھے سے دیکھنا ہے اور دیے گئے باکسز میں آپ نے مقام کا نام اور سفر کا نام لکھنا ہے۔ اس سبق کی تمام ایکٹیویٹیز آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہیں اور آپ کا ہوم ٹاسک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج میں کون سی نشانیاں دکھائی گئیں، تو آپ نے ان کو اپنی رف کاپی پر لکھنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو مجھے امید ہے کہ جب آپ اس سبق کو اچھے سے یاد کر لیں گے تو آپ کو اس کے تمام حاصلات تعلم حاصل ہو گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔